मुबस्मिला व मुहम्दिला व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 5 जनवरी 2024 बमुताबिक 22 जमादुस्सानी सन 1445 हिजरी है और माशाअल्लाह आज हमारे शहर में कोई ठंड ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो भाई बता रहे थे कि जो हमारे बुज़ुर्ग हमारे सामने ये बात किया करते थे ना कि ठंड तो इसारे वेले होती है ओ ही चुप। जो बुज़ुर्ग ये फरमाते थे कि ठंड हमारे ज़माने में थी तो वो भी खामोश हैं। 2024 जब से शुरू है हमने सूरज की कोई आधा घंटा ज़ियारत की है, आज तक कोई 5-6 तारीख़ होने को है, लेकिन सूरज अभी तक नज़र नहीं आ रहा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इस मौसम के हालात को ठीक फरमा दे। मेरे साथियों, आज यौम वफ़ात है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत हैं जिनको रब्बे करीम ने इस उम्मत में सरदारी का ताज अता फरमाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का इंतकाल है 22 जमादुस्सानी सन 13 हिजरी। आज सन 1445 हिजरी की 22 जमादुस्सानी है, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को आज के दिन में दुनिया से गए हुए 1432 साल पूरे हो रहे हैं। तो 1432 साल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के दुनिया के जाने के मुकम्मल हुए हैं। दिन भी वही है, जुमा की गुफ्तगू का वक़्त भी वही है। तो मैं चाहता था कि मैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूं, जिससे रुतबा और ख़ुतबा अबू बकर भी वाज़े हो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी पे आपके और मेरे लिए राहें भी वाज़े हों कि हम उसको किस तरह काबिल अमल बना सकते हैं। मेरे साथियों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला वो है जो आदमी अगर इस्लाम पर माल लगाए तो उसके माल लगाने की तारीफ़ अल्लाह कुरान में करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हदीस वाले फरमान में करते हैं। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर किसी मसले पर गमगीन हो जाए तो अल्लाह ताला उसको तसल्ली कुरान में देते हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तसल्ली अपने हदीस वाले फरमान में देते हैं। अगर मैं इन्हीं 2 उन्वानों के आपके सामने रखूँ ना कि अबू बकर माल लगाए तो तारीफ़ कहाँ है कुरान और हदीस में, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गमगीन हो तो तसल्ली कहाँ है कुरान और हदीस में, तो यकीन माने ये वक़्त उस हिसाब से बहुत महदूद है। बहरहाल मैं इसी पर एक हदीस और एक आयत आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। सबसे पहली और बुनियादी बात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माल ख़र्च फरमाया, और ये वो वक्त है जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई सहाबा का मजमा मौजूद नहीं है, बल्कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तने तन्हा एक दावत को लेकर उठे हैं, और वो है शरीयत इस्लाम की दावत, तौहीद की दावत, रिसालत की दावत, इस्लाम, ईमान और कुरान की दावत। उस वक्त मक्का मुकरमा में ये बात करना कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है, ये बात कहना उन लोगों के कानों के लिए अछूती बात थी। वो कहते थे वाह, ये कोई नई बात आ गई है, हमने तो देखा है मुश्किलों से निकालने के लिए अलहदा खुदा है, हमने देखा है कि राहतें और आसानियों के अंदर डालने के लिए अलहदा खुदा है, खैर का मामला रब्बे करीम के यहाँ अलग है, शर का मामला अलग है। उन्होंने तो बुत देखे थे, हर बुत हर परस्तिश के लिए उनका नज़रिया था कि हमारी मदद और नुसरत करता है। तो उनके सामने ये बात करना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, तो उनके अक्लों के सामने, उनके कानों के सामने, उनकी ज़बानों के सामने ये एक अछूती बात थी। तो वो मुखालिफ बन जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिर्फ बात के मुखालिफ नहीं थे,
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو مخالف بنے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لینا چاہی۔ اس موقع پہ اسلام کے لیے مال لگانا اور جان لگانا، حضور پاک علیہ السلام کے تحفظ کے لیے مال لگانا اور جان لگانا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کے پاس 40,000 درہم اور دینار موجود تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو ابو بکر صدیق نے یہ سارے کا سارا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا، اسلام کے اوپر لگا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لگا دیا۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ 40,000 دینار اور درہم یہ کوئی عام رقم نہیں ہے۔ ہمارے حضرات آج درہم اور دینار کو نہیں جانتے، جو اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ میں تھوڑا سمجھانے لگا ہوں۔ دینار یہ سونے کا سکہ تھا اور درہم یہ چاندی کا سکہ تھا۔ ایک دینار کا وزن کتنا تھا؟ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس کے پاس 20 دینار ہوتے اس کے اوپر سال میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی، اور ان کی اگر ہم پیمائش کریں تو 20 دینار کا جو وزن ہے وہ 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ جہاں 20 دینار 7.5 تولہ سونا ہو، مجھے بتائیں وہاں ابو بکر صدیق نے ہزاروں دینار نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لگا دیے، تو ابو بکر صدیق نے کتنا مال خرچ کیا ہوگا۔ درہم کی بات کروں تو جس کے پاس 200 درہم ہو، گویا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی جو ہے نا، یہ کم از کم کوئی 1 کلو کا آدھے سے بھی زائد بنتا ہے، کیونکہ 83 یا 84 تولے کا کلو بنتا ہے۔ یہ 200 درہم، اور ابو بکر صدیق کے لیے میں نے 40,000 کا لفظ بولا، تو آپ اندازہ لگائیں کتنے درہم اور دینار اس نے شریعت پہ لگائے ہوں گے۔ اچھا کیسے لگائے؟ لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کے کئی مصرف ہیں، کئی جگہ ابو بکر صدیق نے مال خرچ کیا ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غلام ایمان لائے تھے، جو باندیاں ایمان لائی تھی، تو جو ان کے مالک اور آقا تھے وہ ان کو سزائیں دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ امیہ بن خلف کون سے ظلم ان پہ نہ کرتا تھا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنے ظلم ہوتے کہ کوئلوں پر، جلتے ہوئے کوئلوں پر ان کو لٹا دیا جاتا، اور وہ شعلے بجھ جاتے تھے ان کے کمر کے خون کی وجہ سے۔ حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یعنی اتنی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ ان روایات کا استقصاء کرنا، ان کو اکٹھا کرنا، یہ پوری دستاویز بن جائے گی۔ تو ابو بکر صدیق نے انہی پہ مال لگایا، اور یہ مال لگایا ان کے مالکوں کے پاس جا کر منہ مانگی قیمت ان نے مانگی، اور ابو بکر نے ان کی قیمت ادا کی اور وہ آزاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا مال خرچ کیا۔ تو میں کہنا چاہتا تھا کہ جب ابو بکر مال خرچ کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرماتے ہیں۔ تو میں ایک آیت اور ایک حدیث اسی عنوان پہ پڑھنے لگا ہوں۔ رب کریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پر مال لگانے پر یوں تعریف فرمائی، فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضا۔ یہ سورت نمبر 92 ہے، سورۃ اللیل، یہ اس کی آخری آیات ہیں۔ رب کریم فرماتے ابو بکر وہ ہے یؤتی مالہ یتزکا، یہ مال اسی لیے خرچ نہیں کرتا کہ میرا کوئی نام بنے، یہ تو مال اسی لیے لگاتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں اپنے دل کو پاکیزہ دل بنا لوں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ یہ احسان کے بدلے میں مال لگا رہا ہے کہ یہ اس کا بدلہ دے رہا ہے، جی نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ تو اپنے اللہ کی رضامندی کی تلاش میں ہے۔ وجہ ربہ الأعلیٰ، رب کی رضامندی چاہتا ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا جب یہ مال لگا رہا ہے تو ہم اس کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، رب کریم اس سے راضی ہو جائے گا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق کے مال لگانے پہ قرآن کریم
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ और नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने ये बात नाजिल फरमाकर आपको और मुझे बताई कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के माल को अल्लाह ताला ने कितनी शर्फ़ कबूलियत अता फरमाई है। आए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का फरमान मैं आपके सामने जामे तिर्मिज़ी से पेश करने लगा हूँ। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, वो इरशाद फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा लि अहदिन इंदना यदुन इल्ला वक़द काफ़ैना, क्या हमारे ऊपर जिस बंदे ने एहसान किया मैंने दुनिया में हर उस बंदे के एहसान का बदला दे दिया। जिसने हमारे साथ कोई नेकी और अच्छाई की हमने उसके एहसान का बदला नेकी और अच्छाई के ज़रिए दे दिया। और आगे फरमाया, मा खला अबा बकर, सिवाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के एहसानों के, फ़इन्न लहू इंदना यदन, उस बंदे के हम पे इतने एहसानात हैं, युकाफ़िहुल्लाहु बिहा यौमल क़यामा, कल क़यामत में मैं अल्लाह ताला से लेकर इसके एहसान का बदला पूरा करूँगा। और फिर फरमाया, मा नफ़अनी मालु क़त्तुन, फरमाया किसी के माल ने मुझे जितना फ़ायदा दिया पर इतना नहीं दिया, मा नफ़अनी मालु अबी बकर, जितना अबू बकर सिद्दीक़ के माल ने शरीयत को फ़ायदा दिया। ये नबी अलैहिस्सलाम तारीफ़ कर दे। तो मैंने पहला उन्वान आपकी खिदमत में रखा था कि अबू बकर इस्लाम पर लगाए तो अल्लाह कुरान में और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमान में अबू बकर सिद्दीक़ की तारीफ़ करते हैं। अब दूसरा उन्वान कि अबू बकर परेशान हो तो अल्लाह कुरान में अबू बकर को तसल्ली देते हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अपने फरमान में अबू बकर सिद्दीक़ को तसल्ली देते हैं। मसलन मशहूर तरीन वाक़या जो आप सुन चुके हैं कि जब हिजरत में नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना खुफिया तरीके से लाया कि वो खुफिया तरीका इस धरती पे आज भी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस वहाँ से सबक लेती हैं कि अबू बकर ने स्ट्रेटेजी क्या बनाई थी कि हुज़ूर पाक को मक्का से मदीना लेकर कैसे जाऊँगा। मशहूर हो चुका था कि हुज़ूर पाक मक्का से जाएंगे तो मदीना जाएंगे, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने मदीना जाने के लिए मदीना का रूट इख्तियार नहीं किया। अबू बकर सिद्दीक़ ने यमन का रूट इख्तियार किया। यमन और मदीना एक दूसरे से अपोजिट हैं। ये जो गार सौर है ये मदीना के रास्ते पे नहीं है। मक्का मुकरमा अल्लाह ताला आप सबको ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें ले जाए। तो जब आप गार सौर पे जाए ना तो गार सौर ये तरीकुल मदीना पे नहीं है कि मदीना मुनव्वरा का रोड हो, ये तरीकुल यमन है। तो अबू बकर ने तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मदीना लेकर जाना था, तो यमन के रोड के ऊपर क्यों लाए हैं? उसकी बुनियादी वजह यह कि अबू बकर की स्ट्रेटेजी थी कि जब ये हमें गायब पाएंगे तो हमारी तलाश में निकलेगा दुश्मन, और जब दुश्मन को पता चलेगा ये नहीं है तो मदीना के रोड पे जाएंगे और उस तरफ हमें नहीं होना चाहिए। हमें उस वक़्त कहीं और जगह पनाह लेनी चाहिए, जब इनका ख्याल ख़त्म होगा फिर हम उस रोड पे चलेंगे। ये अबू बकर सिद्दीक़ की स्ट्रेटेजी थी। तो हज़रत अबू बकर ऐसे लाए थे क्योंकि अबू बकर जानते थे कि मेरे सर पे भी और हुजूर के सर पे भी 100 ऊँट का इनाम लगा हुआ है, कुल 200 ऊँट हैं। आज 1400 साल के बाद हम ऊँट की अहमियत नहीं समझते कि उस ज़माने में ऊँट की अहमियत कितनी थी। आज मैं किसी को कहूँ ना कि फ़लाँ बंदे के सर पे एक लैंड क्रूज़र देने का इनाम लगा है, वो कहेगा वाह बहुत बड़ा इनाम है। क्यों? आज लैंड क्रूज़र जितनी हमारी ज़रूरतें पूरी करती है ना तो हमें उसका एहसास है। ऊँट उस ज़माने की लैंड क्रूज़र है। ऊँट का इतना ज़्यादा रुतबा समझा जाता था उस ज़माने में जितना आज हम बहुत सी बड़ी गाड़ियों का रुतबा समझते हैं। फिर एक ऊँट भी नहीं, 100 ऊँट का इनाम हुज़ूर पाक के सर पे लगा, तो 100 लैंड क्रूज़र्स है ना, और यही इनाम हज़रत अबू बकर के सर पे लगा। तो मैं यहाँ एक जुमला, जब भी ये हदीस पढ़ता हूँ तो एक जुमला लोगों को कहता हूँ कि देखो वो काफिर थे, मक्का के बेईमान थे, दुश्मन इस्लाम थे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, लेकिन अबू बकर की हुजूर से मोहब्बत जानते थे, इसलिए जितना इनाम हुजूर के सर पे रखा उतना इनाम अबू बकर के सर पे रखा। वो मोहब्बत समझते थे क्योंकि आंखों से देख रहे थे कि इस शख्स की हुजूर से मोहब्बत कितनी है, इसका प्यार कितना है। वरना हो सकता है नबी और उम्मती के फ़र्क को सामने रख के वो कहते भाई यहाँ 100 ऊँट है वहाँ 50 कर दो।
یہاں سے ابو بکر صدیق کی وفاداری سمجھ آتی ہے جسے دشمن بھی مان جائے۔ تو ابو بکر صدیق حضور پاک کو اس غار میں جب لائے نا، اور کفار نے بہت سی جگہ تلاش کی، آخر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ کے راستے پہ نہ ملے نا، تو یہ لوگ پھر نشان قدم کی تلاشوں میں آئے کہ قدم کے نشان کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کے نشانات اور حضور کے پاک علیہ السلام کے نشانات اکٹھے اس طرف جا رہے تھے جہاں یمن کا روڈ ہے اور غار ثور ہے۔ تو یہ اس کھوجی کو لائے تھے کہ ہم تجھے جتنی فیس کہیں گے دیں گے، تو جیسے کیسے کر کے ہمیں یہ تلاش کر کے دے۔ تو وہ جو کھوجی آیا تھا نا، اس نے بڑی بڑی فیسیں ان سے طے کی تھی، تو انہیں کہا ہم دیں گے، جتنی فیس بھی ہو، 100 اونٹ سے تو کم تھی نا، یا 200 اونٹ سے تو کم تھی نا، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہے۔ تو انہیں کہا جی اوکے۔ یوں دیکھتے دیکھتے کھوجی ان کو بڑی باتیں اور نمبر بناتے ہوئے لے آیا۔ جس وقت وہ یہ نفق ہادی سے آگے آئے نا، اس جگہ سے ابو بکر صدیق نے راستہ بدلا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک جب زخمی ہوئے نا، اس موقع پہ کھوجی کا دماغ گھوم گیا، اس کا علم ختم ہو گیا۔ اس نے بڑا زور لگایا ادھر ادھر، 15 20 25 منٹ گھنٹہ ان سے لیا، آخر میں کہنے لگا بھائی اپنی فیس واپس لے لو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا، فیس کم ہے؟ انہوں نے کم نہیں ہے، میرا علم جواب دے گیا۔ کہا تیرا علم کیوں جواب دے گیا؟ انہوں نے کہا دونوں پاؤں پیچھے سے آ رہے ہیں، آگے یہاں پہ آ کے دونوں پاؤں ہیں، آگے ایک بندے کے پاؤں کے نشان آتے ہیں، دوسرے کے نہیں ہیں، نہ دوسرا واپس گیا، نہ دائیں گیا، نہ بائیں گیا، نہ آگے گیا، نہ پیچھے گیا۔ تو دو باتیں ہیں، یا تو اس کو آسمان لے گیا یا اس کو زمین کھا گئی ہے، تو میں تمہارے ساتھ کیوں دھوکہ کروں، آخر میں جا کے دوسرا بندہ نہ ڈھونڈ پاؤں تو تم تو مجھے الٹا ذلیل کرو گے۔ تو میں عزت دار قوم کا آدمی ہوں، خاندانی بندہ ہوں، میں 2 نمبری نہیں کر سکتا، اپنے پیسے واپس لو۔ تو یہ سارے مکہ کے کافر جب سر پکڑ کے بیٹھے تو ابو جہل اٹھا، اس نے کہا اس مسئلے کا حل اگر میں دے دوں، تو اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ کا اور میرا کانٹریکٹ باقی ہے، میں آگے چلوں گا۔ انہوں نے کہا جی میں حل دیتا ہوں، میں ابو بکر کی محبت سمجھتا ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب تو دے دے، تیری مشکل کا حل میں نکال دوں گا۔ انہوں نے پوچھا کیا سوال؟ کہا یہ جو نشانات آگے جا رہے ہیں ایک بندے کے، یہ دار ارقم سے نکلے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشانات ہیں، یا دار بنی تمیم ابو قحافہ ابو بکر کے گھر سے نکلے ہوئے نشانات ہیں؟ تو اس نے پیچھے سے ملا کے نشانات دکھائے کہ یہ تو ابو بکر کے نشانات ہیں جو آگے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بس میں نے دیکھ لیا ہے۔ کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اس نے دیکھا ہوگا نا کہ میرے نبی کے قدموں میں تکلیف ہوئی تو اس نے کندھے پہ اٹھا لیا ہوگا۔ تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس جواب پر وہ آگے چلے۔ جب غار پر پہنچے تو حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ایک روایت حضرت ام عائشہ کی ہے، ایک روایت حضرت ابو بکر کی ہے کہ حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کے قدم ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم اوپر غار میں ایسے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ان نے سر جھکایا نا تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ ادھر ابو بکر پریشان ہوئے۔ یہ پریشانی ابو بکر کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، یہ پریشانی یہ تھی کہ جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے وہ امانت اللہ نے میرے حوالے کی ہے اور میں اس امانت کا امین ہوں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پہ کچھ ہو گیا کہ وہ ابو بکر کی حفاظت میں تھے، تو ابو بکر قیامت میں کیا منہ دکھائے گا اللہ کو؟ اس موقع پہ ابو بکر کی پریشانی ایسی تھی جو آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے محسوس فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق کو تسلی دی، اور پھر وہ تسلی حضور کی زبان سے اللہ نے دلوائی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا جب کفار کے ظلم اور تشدد سے یہ ہجرت کر کے 2 بندے باہر نکلے اور یہ دونوں غار میں موجود ہیں، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، تو جس وقت نبی نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں سوالیہ بات یوں پیدا ہوئی کہ کیوں پریشان نہ ہوں جب دشمن سر پہ ٹھہرا ہو اور آپ کی امانت کا رکھوالا میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا قرآن کا اگلا لفظ ان اللہ معنا،
ابو بکر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ساتھ ہے. یہ تو ہے قرآن کریم. صحیح بخاری میں حدیث کا ایک مزید لفظ موجود ہے, ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. حضرت ابو بکر صدیق کو یوں ہاتھ کا اشارہ کر کے حضور نے فرمایا, ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ دو بندوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہو. یہ لفظ کہنا تھا, ابو بکر صدیق کی پریشانی جاتی رہی. میری بات کا مطلب کہ ابو بکر صدیق پریشان ہو تو اس کی تسلی عرش سے آتی ہے, اس کی تسلی کے لیے قرآن کی آیات آتی ہے, اس کی تسلی کے لیے اللہ کی وحی آتی ہے. اور اسی پر میں نے کہا تھا کہ جب ابو بکر پریشان ہو تو اللہ بھی تسلی دیتے ہیں, رسول اللہ بھی تسلی دیتے ہیں. آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان تھے. جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے, اللہ تعالیٰ نے نبوت پر یہ بات کھول دی تھی کہ آپ دنیا سے جانے لگے, کیونکہ رب کریم نے نبی علیہ السلام کو یہ سلیکشن کی طاقت دی تھی, جسے کہتے ہیں اختیار دیا تھا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, میرے پاس آنا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے پاس جانے کے اختیار کو قبول فرما لیا تھا کہ اب وہی مکمل ہو گئی ہے. جس دین کو اتارنا تھا اس کے مسائل, فضائل, دلائل کمپلیٹ ہو گئے. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس آنا چاہتا ہوں. اور یہی بات جب صحابہ کو بتائی تو ان لفظوں سے نہیں بتائی کہ میں اللہ کے ہاں جا رہا ہوں, اپنی ترتیب دیکھ لو. ان کے دل پھٹ جاتے. کچھ نئے ایمان لانے والے تھے, کچھ پرانے لوگ تھے. تو نبی علیہ السلام نے اشارے سے بات فرمائی, ممبر پر تشریف فرما. اور یہ آخری خطبہ ہے حضور علیہ السلام کا. یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کی بات کر رہا ہوں. حجۃ الوداع کا خطبہ تو مکہ میں دیا تھا. یہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی ممبر کی بات ہے. یہ ریاض الجنہ کی بات ہے, جس جگہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں لے جائے. اس ریاض الجنہ کے ممبر کی بات کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے فرمایا, لوگوں ایک بندے کی بات سنانے لگا ہوں. تو مجمع صحابہ متوجہ ہو گیا کہ کسی آدمی کا واقعہ سنایا جا رہا ہے, اور حضور اشارہ دے رہے تھے. فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہلۃ الحیات الدنیا وما عند اللہ. ایک شخص تھا, اس نے اللہ سے ہم کلامی کی. تو صحابہ اکرام بڑے غور سے سن رہے, بڑا خوش قسمت ہے جس سے اللہ بات فرما رہے. فرمایا رب نے اپنے بندے کو کہا ہے کہ میرے بندے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, میرے پاس آنا چاہتے ہیں. کہا وہ اس بندے کو اختیار ملا. صحابہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھے, یا رسول اللہ پھر اس بندے نے اللہ کو کیا جواب دیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا فاختار ما عند اللہ. اس بندے نے اللہ کو عرض کی کہ اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو صحابہ اکرام ابھی بھی سوالیہ نظروں میں ہے کہ شاید وہ کون خوش قسمت ہے جس کی اس طرح اللہ سے ہم کلامی ہے. لیکن ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ حضور فرمانا اپنے لیے چاہ رہے ہیں. ابو بکر ایک کونے میں تھے, مجمع صحابہ نئے ایمان لانے والے قریب بیٹھے, ابو بکر ادھر بیٹھے. تو فابا ابو بکر من ناحیت المسجد. تو ابو بکر اس کونے میں بڑا زور لگایا کہ میرے رونے کی آواز نکلے نہیں, لیکن مجبور ہو گئے. ضبط کے بندھن ٹوٹے تو ابو بکر کے رونے کی کڑھن کی آواز آئی نا, تو جتنی خاموشی سے صحابہ کا مجمع سن رہا تھا وہ اتنی حیرانگی سے اس طرح متوجہ ہوئے. بلکہ ایک نئے ایمان لانے والے نے تو یہاں تک کہا کہ یہ بوڑھا شیخ کیوں رو رہا ہے, کیا ہوا اس کو؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور تو کسی اور کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے اس بزرگ کو کیوں رونا آیا. لیکن ابو بکر کا ضبط کا بندھن اس وقت ٹوٹا تھا. بڑی زور کے ساتھ ابو بکر نے اپنے رونے کو کنٹرول کیا. نبی علیہ السلام تک بھی آواز پہنچ گئی. اب جتنی حدیث کا ذخیرہ اور کتابیں ہیں, آپ تمام حدیثیں کی کتابیں اٹھا لیں, یہ حدیث ادھر تک ہی ہے. اگلا جملہ جو حضور نے فرمایا ہے نا, وہ اس واقعہ کا نہیں ہے, ابو بکر کی دلداری اور تسلی کا ہے. جتنی حدیث کی کتابیں اٹھا لیں. نبی علیہ السلام نے خطبہ یہاں تک دیا اور آگے ابو بکر سے پیار کی باتیں شروع فرما دی. ابو بکر کی دلداری, میری بات کا مطلب کہ ابو بکر کا رونا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دینا اس پہ شروع کر دیا. اور پھر فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو, یہ رب العزت کی تقدیر کی بات ہے. الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, حدیث کے الفاظ اور میں آگے پڑھتا ہوں. یہ تقدیر کی بات ہے. آج دین کو میں نے سنبھالا تھا, کل میرے بعد تو نے سنبھالنا ہے. تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ابو بکر اس موقع پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, رونے کی نہیں ہے. تو پھر حضور نے حدیث شروع فرمائی. اب حدیث کے لفظ ہیں. فرمایا لوگوں, صحابہ کرام کو فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر. کہ میں دیکھتا ہوں اور آج تک دیکھ رہا ہوں, اور میری طرف سے تمہیں اجازت تھی کہ تمہارے گھر جو پڑوسی ہیں مسجد نبوی کے, ان کا ایک ایک دروازہ مسجد میں بھی کھلتا ہے. نماز کے لیے آتے تو ادھر سے آتے, بازار جاتے تو بڑے دروازے سے چلے جاتے. فرمایا جتنے مسجد کے پڑوسی ہو
تم اپنے دروازے جو مسجد نبوی میں کھولے ہوئے ہو بس اب اجازت بند، سارے لوگ اپنے اپنے دروازے مسجد نبوی میں بند کر لیں، مسجد نبوی آئیں تو باہر سے ہو کر آئیں، الا خوخت ابی بکر، یا میرا دروازہ حضور نے فرمایا مسجد نبوی میں کھلا رہے گا، یا ابو بکر صدیق کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلا رہے گا۔ رب کریم آپ کو مدینہ طیبہ کی سیر کرائے، سٹی آف لو، اس دھرتی پہ محبت کا شہر ہے۔ جس وقت آپ یوں منہ کریں نا باب السلام، جو حضرات گئے ہیں ذرا یہ مجھے دیکھیں نا، آپ کو بالکل منظر سمجھ آئے گا کہ ابو بکر کا دروازہ کہاں تھا۔ یوں آپ باب السلام انٹر ہونے لگے، آپ کے دائیں ہاتھ پہ اس وقت قبلہ ہوتا ہے، بائیں ہاتھ پہ مشرق ہے، تو جو بائیں ہاتھ ہے آپ کا بالکل باب السلام کے ساتھ ٹچ، وہاں آج بھی کھڑکی موجود ہے اور اس پر مسجد کے اندر کی طرف سے لکھا ہوا ہے خوخت ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ تھا۔ آپ اندازہ لگائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے گھر کی دروازے سیٹنگ کی بھی اتنی حد تک ابو بکر کو تسلی دی کہ ابو بکر اب رونے کا نہیں، مضبوط ہونے کا وقت ہے، میرا دروازہ کھلا رہے گا یا تیرا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ کیا اشارہ تھا؟ بتلانا یہ تھا کہ لوگوں آج میں آ رہا ہوں مسجد نبوی میں امت کی رہنمائی کے لیے، کل میرا جانشین اور خلیفہ بلا فصل بن کے ابو بکر آئے گا اور امت کی رہبری کرے گا۔ میرے دوستو، میری بات کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اس موقع پہ بھی تسلی ابو بکر کو دی ہے جس موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ تو میں نے یہ دونوں عنوان آپ کی خدمت میں چلائے تھے، میں دونوں عنوانوں کی سمری اور خلاصہ پیش کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں کہ ابو بکر مال لگائے پھر بھی اللہ قرآن میں اس کی تعریف کرے، حضور فرمان میں اس کی تعریف کرے، اور ابو بکر پریشان ہو تو اللہ قرآن میں اسے تسلی دے، حضور علیہ السلام فرمان میں اسے تسلی دے۔ یہ شخصیت ہے جس کے آج کے دن میں، آج 22 جمادی الثانی سن 1445 ہجری ہے، آج کے دن میں ابو بکر صدیق کے انتقال کو 1432 سال پورے ہو رہے ہیں۔ 13 ہجری اور 22 جمادی الثانی تھا، ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے، آج 22 جمادی الثانی 1445 ہجری ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ابو بکر ہے جس کے نام سے بھی محبت، وفا، پیار، تعلق، عقیدت اور یگانگت ایسے ٹپکتی ہے جیسے آسمان کے بادلوں سے بارش ٹپکتی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے جس کو دنیا اسلام قیامت تک محبت کا سلام پیش کرتا رہے گا، اور رب کریم نے اس دل اقدس ابو بکر صدیق کے دل پر بھی جو دعا آئی وہ یوں قبول کی کہ ہجرت کی رات چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے اللہ سے دل ہی دل میں مانگا، اونچی دعا نہیں مانگی کہ حضور کا آرام خراب ہوگا، دل میں مانگا تھا کہ اللہ یہ آپ نے میرے لیے خوش قسمتی بنائی کہ مجھے حضور کا پہرے دار بنایا، اللہ میں دعا کرتا ہوں میرا یہ پہرا آخر دم تک برقرار رہے، اگر موت کے بعد بھی پہرا حضور پہ ہو سکے تو میرا برقرار رہے۔ ابو بکر کے دل سے اٹھنے والی اس دعا کو رب نے وہ شرف قبولیت بخشا ہے کہ آج بھی روزے رسول میں ابو بکر کا پہرا برقرار ہے۔ جس روزے پہ آپ اور ہم حضور پہ سلام پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی قبر مبارک رسول اللہ کے سینے کے بقدر ابو بکر صدیق کا سر مبارک ہے، اور ابو بکر کے سینے کے بقدر حضرت عمر کا سر مبارک ہے۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج بھی پہرہ نبوی میں شامل ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ اور ہم سنتے ہیں کہ جس بندے کی جہاں قبر بنتی ہے وہاں سے اس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے، بلکہ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وہ مٹی ڈالنے کے لیے۔ یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ تین جب ہم مٹھیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے منہا خلقناکم، اللہ نے اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں لوٹائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے کل قیامت پہ تم اٹھو گے۔ تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جس مٹی مبارک سے حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کی پڑوسن مٹی سے حضرت ابو بکر کی بھی ہوئی، حضرت عمر کی بھی ہوئی، یہ وہیں لوٹائے گئے۔ اور کل قیامت کے دن ہوگا جس روزے سے رسول اللہ باہر تشریف لائیں گے، اسی روزے سے ابو بکر عمر باہر تشریف لائیں گے۔ جو دعا غار میں مانگی رب نے مزار تا قیامت قبول کی ہے۔ اللہ تعالی حضرت ابو بکر کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ابو بکر کے کردار پہ آپ کو، مجھے، پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर इमाम का दौरान नमाज वज़ू टूट जाए तो नमाज किस तरह मुकम्मल करेगा, मसलन फ़राइज़, ईदैन और जनाजा? देखें, नमाज जनाजे का मसला तो और है क्योंकि वो दुआ है। ईदैन और फ़राइज़ की बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ। अगर इमाम का वज़ू टूटा है तो फ़ौरन उस आदमी को चाहिए वो पीछे से हाथ पकड़े एक बाशरा मुक्तदी का, उसे आगे कर दे, वो नमाज मुकम्मल करा देगा। इसलिए कहते हैं इमाम के साथ साथ वो लोग ठहरें जो इमाम का खलीफा बन सकें। खलीफा किसे कहते हैं कि अगर इमाम को वज़ू टूटा है, नक्सीर आ गई है, अब नक्सीर तो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है, दौरान नमाज एक आदमी को नक्सीर आ जाए, कोई खून का फोड़ा फंसी हो, वो पीप निकल आए, वज़ू तो टूट गया। तो जब वज़ू टूट गया है तो इस दौरान वो क्या करे? आम तौर पे तो नमाज तोड़ दी जाती है, अगर पीछे कोई आदमी ठहरा है तो उसको आगे कर लेना चाहिए। ये शरीयत से साबित है। जिस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को खंजर लगा था, उस जालिम क्या नाम है उसका, अबू लोलो फ़िरोज़ मजूसी का, जिसने खंजर मारा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की खून का फव्वारा बाहर निकला, तो पीछे से हाथ पकड़ा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का, और हज़रत उमर ने उन्हें आगे कर दिया और उन्होंने नमाज को मुकम्मल फरमाया। तो बेहतर तो यही है कि पीछे से उसे पकड़ के आगे कर दिया जाए तो बहुत ही बेहतर है, ऐसी तरतीब चलेगी। वितर की नमाज़ें रफ़ुल यदैन के साथ पढ़ते हैं, लेकिन तशहुद में याद नहीं रहा कि मैंने उस वक्त हाथ उठाया था या नहीं दुआए कुनूत में, अब सजदा साहब करूं या क्या करूं? देखें, एक है दुआए कुनूत पढ़ना, ये वाजिब है, एक है हाथ उठाकर शुरू करना। ये जो हाथ उठाना है ये सुन्नत है। जो हम दुआए कुनूत में हाथ उठाते हैं ना वितर में, ये हाथ उठाना सुन्नत है, दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। दो बातें हैं, आप हाथ उठाना भी भूल गए और दुआए कुनूत पढ़ना भी भूल गए, फिर तो आप सजदा साहब करेंगे। लेकिन आप हाथ उठाना भूल गए पर आपने दुआए कुनूत पढ़ ली थी तो सुन्नत का सवाब ख़त्म हो जाएगा, पर आपके वितर हो जाएंगे, दोबारा वितर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुफ्ती साहब, ज़िना कर्ज़ है। देखें, ये समझाने के लिए कहा जाता है कि जो ज़िना जो है ये कर्ज़ है, आप करेंगे तो फिर आपके ऊपर भी ये काम किया जाएगा, पर यह ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि फ़र्ज़ के दर्जे में हो, एक की सज़ा अल्लाह दूसरे को नहीं देता। ये सिर्फ समझाने के लिए कहते हैं कि अगर तुमने किया तो तुम्हारी इस नहूसत का असर फिर तुम्हारी औलाद पे आएगा, फिर वो भी करेंगे। ये नहूसत का असर है, तो अल्लाह इससे महफूज रखे आपको और मुझे, हर गुनाह से अल्लाह ताला हम सबको माफ़ी अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।